باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج العربیہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 کو عربی میں کہیں گے ثلاثۃ و خمسون درس 23 تو کہیں گے الدرس الثالث والعشرون الدرس الثالث والعشرون یعنی 23واں سبق. 23واں سبق دیکھیے ہمارے سامنے ایک تصویر ہے اور یہاں پہ ایک ترکیب نظر آ رہی ہے الولد المؤدب. الولد المؤدب یعنی با ادب لڑکا. الولد المؤدب با ادب لڑکا. یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے کہ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے. 4 چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے. 4 کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہے معرفہ اور نکرہ میں. 10 چیزیں ہیں، 10 میں سے 4 میں مطابقت ہونی ضروری ہے. تو معرفہ اور نکرہ میں، مفرد تثنیہ جمع میں، رفع و نصب و جر میں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تذکیر و تانیث میں. تذکیر و تانیث یعنی یہ مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی. تعریف و تنکیر یعنی اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگا. اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس افراد، تثنیہ اور جمع، یعنی یہ مفرد تو یہ بھی مفرد، یہ تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، یہ جمع تو یہ بھی جمع ہے. پھر رفع، نصب، جر، یہ مرفوع تو یہ بھی مرفوع، یہ منصوب تو یہ بھی منصوب، یہ مجرور تو یہ بھی مجرور. اس طرح سے 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں موصوف و صفت میں مطابقت پائی جاتی ہے. یہاں دیکھیں الولد المؤدب. الولد المؤدب جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ معرفہ ہے تو اس کو بھی ہم معرفہ لے کر آئے. ترجمہ کیا ہوگا؟ مؤدب لڑکا. یہاں پہ دیکھیے کہا ولد مؤدب. ولد مؤدبون یعنی مؤدب لڑکا. ولد مؤدبون مؤدب لڑکا. یہ بھی وہی موصوف صفت ہے. اب یہاں پہ کیا اور اس میں کیا فرق ہے کہ یہ نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ لے کر آئے، یہ معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ لے کر آئے. تو کہہ رہے ہیں الولد المؤدب، مؤدب لڑکا. الادب شیء عظیم. الادب شیء عظیم. ادب ایک عظیم شے ہے. الادب شیء عظیم. ادب ایک عظیم شے ہے. ھذا شیء عظیم بھی کیا ہے؟ موصوف صفت ہے. اب یہاں دیکھیں اگر جملے کا اعراب ہم بتائیں گے الادب شیء عظیم تو الادب مبتدا ہے، شیء خبر ہے اور اس کے علاوہ موصوف ہے. شیء خبر ہے پہلے اور پھر موصوف ہے، عظیم اس کی صفت ہے. کہہ رہے الادب شیء عظیم. ادب ایک بڑی، ایک عظیم شے ہے. ھذا ولد مؤدب. یہ مؤدب لڑکا ہے. ھذا ولد مؤدب. یہ مؤدب لڑکا ہے. خلقہ طیب. اس کا اخلاق اچھا ہے. هو اول فی السلام علی کل کبیر. هو اول فی السلام، وہ پہلا ہے سلام میں، علی کل کبیر، ہر بڑے پر. هو اول فی السلام، وہ پہل کرتا ہے سلام میں، علی کل کبیر، ہر بڑے پر. علی حرف جر ہے، کل مجرور ہے اور کل ہمیشہ چونکہ مضاف ہوتا ہے تو مضاف بھی ہے، کبیر مضاف الیہ ہے.
الاستاذ عنده مثل الوالد، استاد اس کے نزدیک والد کی طرح ہے. الاستاذ عنده، استاد اس کے نزدیک مثل الوالد، والد کی طرح ہے. لکل شغل عنده وقت معلوم، لکل شغل ہر کام کے لیے، عنده وقت معلوم اس کے پاس معین وقت ہے، معلوم وقت ہے. وقت معلوم موصوف صفت ہے، یعنی اس کا وقت اس کو پتہ ہے کہ کون سا کام کس وقت انجام دینا ہے. اور لکل شغل بھی دیکھیں گے اگر تو لام حرف جر ہے، کل مجرور ہے اور مضاف ہے، شغلین مضاف الیہ ہے. لہو جد فی کل شیء، وہ لہو جد وہ کوشش کرتا ہے، فی کل شیء ہر چیز میں. فہو ولد مجتہد، پس وہ محنتی لڑکا ہے، پس وہ محنتی لڑکا ہے. لا کسلانو سست نہیں ہے. فما للکسلان من خیر، فما للکسلان تو سست کے لیے نہیں ہے، من خیر کوئی بھی بھلائی. فما یہ مائے نافیہ ہے، فما للکسلان سست کے لیے نہیں ہے، من خیرین کوئی بھی بھلائی کوئی بھی اچھائی. لذالک لہو فوز عظیم، لذالک اس لیے، لہو فوز عظیم اس کے لیے عظیم کامیابی ہے. وہو خیر مثال اور وہ بہترین مثال ہے. خیر و مثال یہ بھی مضاف الیہ ہے. وَهُوَ خَيْرُ مِثَالٍ لِغَيْرِهِ اور وہ دوسروں کے لیے بہترین مثال ہے. کہہ رہے ہیں وَهَذَا مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اور یہ اس پر اللہ کی جانب سے فضل ہے. الجد شیء عظیم کوشش ایک عظیم شے ہے. بہ عزت و بغیرہ ذلت، بہ یعنی بالجد، یہاں کدھر پلٹ جائے گا یہ ہا جد کی طرف، یعنی بالجد عزت کوشش سے ہی عزت ہے. و بغیرہ یعنی بغیر الجد ذلت اور بنا کوشش کے ذلت ہے. تو یہ اس طرح سے ہم نے یہ 23ویں درس کو لیا ہے. اس کے اعراب کو ضرور آپ دیکھیے گا کیونکہ امتحان میں اعراب ضرور پوچھتا ہوں، آسان ہی صحیح، لیکن جو مبتدا خبر موصوف صفت مضاف الیہ جار مجرور کم سے کم ان کی تمیز اپنے اندر پیدا کر لیں. والحمدللہ رب العالمین. کل ہم لوگ اس کی تمرین حل کریں گے. اب چونکہ وقت کم ہے اور ہمیں ابھی دوسری منہاج العربیہ بھی پڑھنی ہے. والحمدللہ رب العالمین.